چھوٹا منہ اور بڑی بات، یعنی کہ یہ منہ اور مسور کی دال. دیکھیں باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ اعداد و شمار ہی صحیح بتاتے ہیں. بھارتی پنجاب کی بات کرتے ہیں، ان کے دعوے اور پاکستانی پنجاب کے حقائق. تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ایک زمینی حقیقت ہے. بھارتی پنجاب میں 300 یونٹ تک مفت بجلی دی جاتی ہے اور گھریلو اور زرعی صارفین کو ایک بھاری سبسڈی ملتی ہے. تو یہ سہولت تو اپنی جگہ، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل پائیدار ہے؟ تو اعداد و شمار کے مطابق بھارتی پنجاب میں بجلی سبسڈی کا مجموعی حجم ہے تقریباً 15,550 کروڑ بھارتی روپے، اور یہ پاکستانی تقریباً 454 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں. تو یہ وہ مستقل بوجھ ہے جو ہر سال خزانے پر پڑتا ہے. تو اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں. بھارتی پنجاب کی آبادی ہے تقریباً 2,77,00,000. پاکستانی پنجاب کی آبادی ہے 12,76,00,000 سے زائد، یعنی تقریباً 5 گنا زیادہ. ذمہ داری کی بات ہے یہ. تو مفت بجلی ماڈل اگر یہی پاکستانی پنجاب میں اپنایا جائے گا تو سالانہ مالی بوجھ ہو جائے گا 2 کھرب روپے سے زیادہ، جو ہمارے پورے ترقیاتی بجٹ سے بڑھ جاتا ہے. یہ ہے اصل فرق. بھارتی پنجاب کا ماڈل بھاری سبسڈی کے باوجود مالی دباؤ میں ہی رہتا ہے، جبکہ ہم ایک طرف مختلف سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی بڑھتا پنجاب. تو اس کے برعکس پاکستانی پنجاب میں موجودہ پالیسی زیادہ عملی ہے، مالی طور پر زیادہ محتاط ہے. یہاں ہم نے فری سولر پینل اسکیم شروع کی ہے، جس کے تحت تقریباً 1 لاکھ کم آمدنی والے گھرانوں کو سولرائز سسٹم دیے جا رہے ہیں، جس کی لاگت تقریباً 10 ارب روپے بنتی ہے. اسی طرح زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروگرام کے تحت 8,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ کسان مہنگی بجلی اور ڈیزل کے بوجھ سے آزاد ہو جائے. تو یہ فرق بالکل واضح ہے. ایک طرف ہے ایسا ماڈل جو ہر سال کھربوں روپے کا مستقل بوجھ بن رہا ہے اور اپنا انحصار ختم ہی نہیں کر رہا. تو دوسری طرف ہے ایک ایسا ماڈل جو ایک بار سرمایہ کاری کرتا ہے. بھارتی پنجاب کے مالی ڈھانچے میں واضح دباؤ نظر آتا ہے. بھاری سبسڈی کے باوجود وہ تعلیم پر تقریباً 12.9% اور صحت پر 4.7% خرچ کر رہا ہے، جو دیگر ریاستوں کے اوسط سے کم ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستانی پنجاب میں ترقیاتی بجٹ تقریباً 1.24 ٹریلین روپے ہے. صحت کا بجٹ تقریباً 720 سے 750 ارب روپے ہے. تعلیم کا بجٹ تقریباً 900 ارب روپے کے قریب ہے. تو یہ رقوم براہ راست سڑکوں پر، انفراسٹرکچر پر، اسپتالوں، اسکولوں اور تعلیمی معیار کی بہتری پر خرچ کی جا رہی ہیں. یعنی یہاں فوکس سبسڈی کی بجائے سروس ڈیلیوری اور ڈیولپمنٹ پر ہے. تو میرا یقین یہ ہے کہ ریاست کا کام صرف بل ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ عوام کو مضبوط بنانا ہے. یہ صرف نعرے نہیں لگانے، بلکہ عملی سمت کی جانب گامزن کرنا ہے. اور جہاں تک پرائیویٹ جیٹ کا سوال ہے، تو وہ بھی سرکاری، انتظامی اور ریاستی فرائض کی انجام دہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ کہ کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے.